أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد،
معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی تفسیر جاری ہے اور آج اس کا آخر رکوع ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ اور جسے نعمرہ ہم عمر دیتے ہیں، جس کی عمر کو لمبا کرتے ہیں، ننکس فی الخلق اسے الٹا کر دیتے ہیں خلق میں اور جسمانی بناوٹ میں، اور یہ ہماری قدرت کاملہ ہی کا ایک شاہکار ہے اور ایک نشان ہے کہ جو انسان کی عمر بڑھتی ہے توں اس کی خلق الٹی ہوتی جاتی ہے اور قوت کی جگہ کمزوری آ جاتی ہے، اور اس کی بناوٹ بھی تبدیل ہوتی ہے، یعنی چہرے کی جو ایک رعنائی ہوتی ہے، شادابی ہوتی ہے، اس کی جگہ ضعف، کمزوری، جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ خلق اور بناوٹ کی تبدیلی ہمارے امر سے ہوتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشیبہ، یہ مختلف مراحل۔ پہلے تم معدوم تھے، معدوم سے موجود ہوئے، اور وہ وجود انتہائی کمزور تھا، بچپن تم بہت ہی کمزور، پھر آہستہ آہستہ تم کو قوت دی، جوانی کی عمر، شباب، اور پھر دوبارہ تمہیں اسی کمزوری کی طرف لے گئے اور بڑھاپا دے دیا اور کمزوری دے دی۔ یہ تبدیلی اللہ کے امر سے ہوتی ہے۔ آگے افلا یعقلون، یہ لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ معنی یہ کہ جو ذات تمہاری عمر کے جو تنوع اور جو تغیرات ہیں ان میں تمہاری خلق کو تبدیل کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی جو ایک طاقت ہے اور قوت ہے، اس کا تم کو خوف نہیں ہے؟ رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو بڑی جرت کے ساتھ اور ایک بغاوت پر آمادہ ہو، وہ اللہ تمہیں پکڑنے پر قادر ہے۔ اپنے جسم اور اپنے وجود میں اس نشانی کو محسوس کرو، وہ طاقت کہاں گئی، شباب کہاں گیا؟ اور اللہ رب العزت نے بڑھتی عمر کے ساتھ تمہیں کمزور کر دیا اور تمہیں الٹا ہی کر دیا۔ تو جو ذات قادر ہے ان مراحل میں یہ تغیرات پیدا کرنے پر، وہ ذات تمہارا مواخذہ نہیں کر سکتی، تمہیں یکسر تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ کیا زعم ہے تمہیں اور کس بل بوتے پر تم اتراتے ہو اور انکار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تمہارے نفس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل موجود ہے۔ اور فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ یہ ما نافیہ ہے، اور نہیں علمنا سکھایا ہم نے ہو اسے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو،
کیا الشعر شعر، یعنی علامہ کے دو مفعول ہیں، ایک ہو ضمیر جو لوٹ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دوسرا شعر اس کا مفعول ثانی ہے، اور نہیں سکھایا ہم نے ہو اسے یعنی رسول کو الشعر شعر، فما ينبغي له، اور شعر کہنا اس کے لائق بھی نہیں ہے، یعنی شاعرانہ تخیلات، ہوائی باتیں، اور بعض اوقات زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا، مبالغہ آمیزی، یہ ان شعراء کی خصلت ہے۔ تو شعر کہنا میرے نبی کے لائق ہی نہیں ہے، جبکہ یہ کفار قریش نبی علیہ السلام کو کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں۔ تو میرا نبی شاعر ہے؟ کوئی ایک شعر آپ سے ثابت ہے؟ یعنی شعر وہ جو بالتکلف کہا جائے، بندہ بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، اور ایک تخیل اور خیال اپنے اندر پیدا کرتا ہے، پھر اس کو شعری سانچے میں ڈھالتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے کوئی جملہ کہا اور وہ جملہ ایسا مرتب ہوا کہ وہ شعر بن گیا، شعر محسوس ہوا، تو یہ شاعری نہیں ہے۔ جیسے آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا تھا، لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجر۔ یہ آپ نے ایک جملہ بولا دعائیہ، مگر وہ ایک ایسا مرتب ہوا کہ شعر محسوس ہوتا ہے، تو بالتکلف آپ شاعر نہیں ہیں، اس کو تو تم محسوس کر سکتے ہو، آخر تم عرب ہو، اور پھر خاص طور پر قریش کے ہر گھر میں شاعر موجود ہے، وہاں اس معاشرے میں کلام عرب کو سمجھنے والے اور شعر و شاعری سے شغف رکھنے والے۔ تو کیا میرے پیغمبر کی کوئی باتوں میں شعر نظر آتی ہے؟ اس کلام محکم میں کوئی شاعری کی رمق موجود ہے؟ آپ کی روز مرہ کی گفتگو میں کوئی شاعری موجود ہے؟ یہ محض تمہارا ایک الزام میرے نبی پر، نبی سے مبرہ ہے، نہ ہم نے اس کو شعر سکھایا اور نہ شعر گوئی میرے نبی کے لائق ہے۔ پھر کیا ہے یہ؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے وہ مگر ذکر، نصیحت اور قرآن مبین۔ میرے نبی کی باتیں یہ تو قرآن کی صورت میں ہے یا آپ کی احادیث کی صورت میں، اور یہ سب کا سب نصیحت ہے، اس میں شعر و شاعری کا کوئی مس نہیں ہے، اور یہ میرے نبی کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مبین ہے، ایک کھلم کھلی کتاب، نصیحت سے بھری ہوئی، توحید کے دلائل سے بھری ہوئی، تو شعر و شاعری میرے نبی کے لائق ہی نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ڈرائے کون؟ یہ میرا نبی، اس قرآن کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے کس کو ڈرائے؟ من کان حیًّا، اس شخص کو جو زندہ ہو، جس کا دل بیدار ہو، جس کی روح اور مغز بیدار ہو، مردہ نہ ہو، جس میں خشیت کی رمق ہو، جس میں قبول کرنے کی طرف رجحان اور میلان ہو۔ کچھ طباعیں ایسی ہوتی ہیں کہ قبول نہیں کرنا، جیسے کفار قریش میں اکثر لوگ قبول نہ کرنے پر یہ مصر تھے بلا وجہ۔ دیکھیں ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ نبی کو کیوں نہیں مانتے تھے کہ جناب یہ نبی قیامت کی بات کرتا ہے، بھلا مردہ کیسے زندہ ہوں گے؟ جو ہڈیاں گل چکی، گوشت سڑ چکا، مٹی بن چکا، دوبارہ وہ انسان کیسے بنے گا؟ تو بھائی یہ بات تو نبی نے بعد میں کی، پہلی دعوت نبی کی قولوا لا الہ الا اللہ تھی،
اس وقت نہ قیامت کا ذکر تھا نہ قبروں کا ذکر تھا. تو جس چیز کو تم نے بہانہ بنا کر نبوت کا انکار کیا وہ بات تو بعد میں کی ہے. تمہاری طباع کے اندر انکار تھا، کبر تھا، غرور تھا. اور یہ کتاب کس کو نفع دیتی ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائے اس شخص کو جو زندہ ہو. جیسے دوسرے مقام پر فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشر بمغفرۃ واجر کریم، کہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جو زندہ ہوں اور جو اتباع کا شوق رکھتے ہوں، ان کی طبیعتوں میں ان کی فطرت میں اتباع ہو، رحمان کا خوف ہو، خشیت ہو، ان کو آپ ڈرائیں. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، ان کو ڈرائیں آپ جو رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، جن کے اندر قبول کا مادہ، قبول کا جذبہ ہے، اور جن کی طبیعت میں کبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، اور نہ ماننے پر ان کے اندر اصرار ہو، وہ اس نصیحت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائیں اس کو جو زندہ ہو. بِيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر قول ثابت ہو جائے، حجت قائم ہو جائے کہ ان تک نصیحت پہنچی، قرآن پہنچا، دین پہنچا، انہوں نے قبول نہیں کیا. اور حجت قائم ہونے کے بعد پکڑ بڑی شدید ہوگی، پکڑ بڑی ہولناک ہوگی. یہ قرآن نے آپ کو دیا تو یہ دو چیزیں، دو مقاصد، ایک زندہ اور بیدار لوگوں کو ڈرانا، دوسرا جو زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں، ان پر حجت قائم کرنا. اقامت حجت کے بعد کیا معمولی عذاب ہوگا انہیں؟ نہیں، عذاب شدید ہوگا اقامت حجت کے بعد. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما ان مخلوقات میں سے، عملت ایدینا جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، ہم جن کے خالق ہیں. بہت سی مخلوقات ہیں بے شمار، ان میں سے ایک مخلوق انعامن، یہ چوپائے نہیں دیکھتے؟ ہماری قدرت کی ایک دلیل ہے. اونٹ ہے، گائے بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، یہ چوپائے ہم نے بنائے. فہم لہا مالکون، وہ ان کے مالک ہیں، ان کو پیدا کر کے ان کی ملکیت میں دے دیا. اونٹ کتنی بڑی مخلوق ہے، اور ایسی ملکیت میں دیا کہ ایک بچہ تک اونٹ کی رسی لے کے چل سکتا ہے، ریوڑ کو ہانک سکتا ہے. جانور اور بھی ہیں، اس طرح شیر کو ہانک کے دکھاؤ، چیتے کو ہانک کے دکھاؤ، بھیڑیے کو ہانک کے دکھاؤ. یہ تقسیم، یہ فرق کس نے کیا؟ کچھ چوپائے وہ ہیں، کچھ جانور وہ ہیں کہ تمہارے مسخر ہیں، تم ان کے مالک ہو، اور کچھ وہ ہیں کہ تمہارے مسخر نہیں ہیں اور تم ان کے مالک نہیں ہو. یہ فرق کرنے والا کون ہے؟ اونٹ کو کیوں ہانک سکتے ہو، شیر کو کیوں نہیں ہانک سکتے؟ یہ فرق کرنے والا کون؟ ہماری قدرت کی نشانی. جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے، وہ ذات قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں ہے، مردوں کو اٹھانے پر قادر نہیں ہے. آگے فرمایا کہ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا، ان کے مسخر کر دیا. اونٹ ہے، گائے بھینسیں ہیں، بیل ہیں، مسخر کر دیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں. فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ کو ذبح کر کے یہ کھاتے ہیں، آسانی سے ذبح کر لیتے.
اور ان کو کھاتے ہو، ان پر سواری تک کرتے ہو، اونٹوں پر گھوڑوں پر سواری تک کرتے ہو، اس لیے کہ تمہارے مسخر ہیں، وہ تمہارے تابع ہیں۔ وہ تابع کس نے کیا؟ مسخر کس نے کیا؟ یہ تسخیر کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو اللہ کی قدرت کی نشانی تمہارے پاس موجود ہے۔ دو دلیلیں ہو گئی، ایک تمہاری اپنی تخلیق اور تخلیق کی اطوار، کبھی کمزوری، کبھی طاقت، پھر کمزوری، اور دوسرا یہ ثبوت کہ اللہ رب العزت نے جانور چوپائے بنائے اور تمہارے تابع کر دیے۔ کچھ تابع نہیں، کچھ تابع ہیں، یہ فرق اللہ کی توفیق سے ہے، اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ ان پر سواری کرتے ہو، ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور بھی ان کے لیے بہت سے منافع، بہت سے فوائد ہیں ان جانوروں میں، وہ مشارب اور مشارب ہیں، بہت سے پینے کی چیزیں، دودھ پیتے ہو، پھر دودھ سے کئی چیزیں بنتی، لسی بنتی ہے، بہت سے مشروبات آپ تیار کر سکتے ہیں اس دودھ سے، اللہ کی توفیق سے۔ منفعتیں بہت سی ہیں، یعنی آپ اس کے جو چمڑا ہے اس سے لے کر، چمڑے کے بالوں سے لے کر اندر سارا نظام ہے، چربی ہے، آنتیں ہیں، حتیٰ کہ ان کا گوبر تمہارے لیے منفعت نہیں ان میں۔ گوبر سے تم اپلے بناتے ہو، آگ جلاتے ہو، کھانے تیار کرتے ہو، اور وہ گوبر تمہارے لیے بہترین کھاد بن جاتا ہے، اور بہترین یعنی طاقت بخش سبزیاں، پھل اس سے پیدا ہوتی ہیں، اس گوبر سے۔ ہر چیز میں منفعت ہے۔ یہ تمہیں تعلیم کس نے سکھایا؟ تمہیں ان جانوروں کو مسخر کس نے کیا؟ اس قدر تمہارے تابع کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ افلا یشکرون، یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم میں شکر کا مادہ کیوں نہیں ہے؟ شکر 3 چیزوں کا نام ہے۔ زبان سے الحمدللہ کہنا، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے لیے شکر ہے، اسی کی حمد ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرضى عن العبد اذا اکل اکلۃ فحمد اللہ او شرب شربۃ فحمد اللہ۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو کھانے کا ایک لقمہ کھائے اور الحمدللہ کہہ دے، ایک گھونٹ پانی کا پیے الحمدللہ کہہ دے، یہ شکر کی پہلی سٹیج ہے۔ دوسرا، دل سے اقرار، دل سے تصدیق کہ تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، کہ کھانا کھا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، جانوروں کے گوشت کھا رہا ہوں، جانور میرے مسخر اور تابع ہیں، ہر چیز میں منفعت ہے، اس میں حمد اللہ ہی کی ہے، تعریف کے لائق اللہ رب العزت ہی ہے، شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور تیسری، شکر کی عملی صورت ہے کہ اس کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اس کے شکر کا حق ادا تبھی ہوگا کہ اس کی اطاعت پر تم کمر بستہ ہو جاؤ، اس کی نافرمانی سے گریز کرو۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے پکڑا، بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہۃ اور معبود، لعلہم ینصرون، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں، اور معبود بنا لیے، اور اس نظریے کے تحت کہ یہ معبود ہماری مدد کریں، ہم کو بچائیں، مشکلات سے نکالیں، بھون سے نکالیں۔ یہ ان کی توقعات اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں کہ شاید وہ مدد کیے جائیں۔ مدد کہاں کریں گے؟ وہ مدد تم ان کی کرتے ہو۔ آگے فرمایا کہ لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، مدد کی طاقت ان کے اندر ہے ہی نہیں۔
سب کچھ تم کرتے ہو، یہ بت ہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہو کہ معبود خود بنا؟ ہاتھ سے بناتے ہو، شکل گھڑتے ہو، صفائیاں کرتے ہو، خدمت کرتے ہو، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ تم ان کی مدد کر رہے ہو، تم ان کو بنا سنوار رہے ہو۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے اسلام قبول کر گئے، لیکن عمر بن جموح نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بیٹے سمجھاتے، وہ نہ مانتے، آخر بیٹوں نے عملی شکل اپنائی، جو ان کا بت تھا اس کو غائب کر دیتے، چھپا دیتے، دن کو اٹھتے بت کو تلاش کرتے، چیختے چلاتے، کوستے، گالیاں دیتے، بالآخر بت کو پا لیتے، پھر گھر میں لاتے، پھر اس کو بنا سنوار کے تیل مل کے چمکاتے اس کو، اور ایک دن انہوں نے اس بت کو پکڑا، اس کو کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا، اور تلاش کر رہے ہیں، کرتے کرتے آخر وہ اس کنویں تک پہنچ گئے، دیکھا الٹا لٹکا ہوا ہے، عقل کھل گئی ان کی، بصیرت اللہ نے دے دی کہ یہ میرا معبود اپنے آپ تو بچا نہیں سکتا، اپنی حفاظت تو کر نہیں سکتا، میری خاک کرے گا۔ فوراً اسلام قبول کر لیا، عقیدہ توحید کو قبول کر لیا۔ ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، میں نے لات کو بھی چھوڑ دیا، عزى اور منات کو بھی چھوڑ دیا۔ ایک عقل مند انسان یہی کر سکتا ہے۔ تو جن کو تم پکارتے یہ سوچ کر کہ ان کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے، خاک مدد کی جائے، لا يستطيعون نصرهم، وہ ان کی نصرت کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کو آج تک کام سنوارا؟ آج لوگوں کے زیادہ تر شرک کی اساس یہی ہے، قبروں کے تعلق سے، قبروں پر دیے جلانا، قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں پر پھول جو ہے وہ نچھاور کرنا، کس لیے؟ قبر والے کو خوش کرنے کے لیے۔ خوش کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ خوش ہو کر ہماری مدد کرے، ہماری بگڑی بنائے، ہماری حاجتیں پوری کرے۔ کتنے گندے عقیدے! وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے عقیدے کا جنازہ نکل گیا، یعنی تمہارا عقیدہ یہ کہ قبر والے سب جان رہے ہیں، ہمارا چادریں چڑھانا، دیے جلانا ان کو معلوم ہے، وہ خوش بھی ہو رہے ہیں، حاجتیں پوری کریں گے۔ اس عمل میں عقیدے کی کتنی نجاستیں شامل ہیں، کتنی خباستیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا یستطیعون نصرهم، وہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کی، وہم لہم جند محضرون، اور وہ ان کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے گئے۔ وہم سے مراد یہ خود مشرکین، اور لہم سے مراد ان کے بت، یہ مشرکین ان بتوں کے لیے لشکر ہیں، مانا خود ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کو بنانا، سنوارنا، صفائیاں ستھرائیاں، دھونا، نہلانا، جناب منو ارکے گلاب سے غسل دیا جا رہا ہے، خود ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ کیا مدد کریں گے؟ یا پھر دوسرا معنی اس کا ہم لہم جند محضرون، ہم سے مراد وہ بت، لہم ان کے لیے، مشرکین کے لیے لشکر ہوں گے قیامت کے دن حاضر کیے گئے۔ کیا من لشکر ہوں گے وہاں نا؟ پھر یہ قیامت کے دن کیا ان کا سنواریں گے؟ دنیا میں یہ سنوارتے رہے، اور قیامت کے دن یہ بت اور معبود ایک ذرے کے برابر ان کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا لشکر بن جائیں گے ان کی بربادی کے۔ ہم نے کب کہا تھا ہماری عبادت کرو؟ ان کو دوہرا عذاب دے، ان کی بربادی کا لشکر بن گئے جی۔ تو شرک کیا اس شرک میں رکھا ہے؟ سوائے نادانی کے، سوائے حماقت کے، سوائے بے وقوفی کے، عقل سے پیدل لوگ رب تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں۔ فلا يحزنك قولهم، پس نہ آپ کو
غم میں ڈال دے ان کی یہ باتیں وہ کر رہے ہیں، کبھی شاعر، کبھی دیوانہ، کبھی مجنون، کبھی ساحر، اور یہ کٹ حجتی، ان سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم خوب جانتے ہیں ان کی تمام باتیں، جو پوشیدہ کرتے ہیں وہ بھی اور جو اعلانیہ کرتے ہیں وہ بھی، ہر چیز سے آگاہ ہیں۔ آپ اس سے پریشان نہ ہوں، جب ہم آگاہ ہیں، ہر باتیں ان کی سن رکھی ہیں، مخفی بھی اعلانیہ بھی، ہم ان کو پکڑیں گے، ان باتوں کی ان کو سزا اور جزا دیں گے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، ایک وقت حساب آنے والا ہے، آپ کا کام اس پر صبر کرنا اور دعوت کے سلسلے کو قائم اور جاری رکھنا۔ ہم ان کی ساری باتیں سن رکھی ہیں اور ان کو سزا دیں گے، چاہے دنیا میں پکڑ لیں۔ بہت سی قوموں کو پکڑا، قوم عاد کو پکڑا، قوم سمود کو پکڑا، قوم نوح کو پکڑا، قوم فرعون کو پکڑا، قوم شعیب کو پکڑا، قوم لوط کو پکڑا، اور چاہے تو ڈھیل دے دیں۔ ڈھیل دینا اور خطرناک ہے، ڈھیل دیتے ہیں تاکہ ان کی معصیتیں اور بڑھتی جائیں، گناہ اور بڑھتے جائیں، ان کا کبر اور بڑھتا جائے، پھر ایک دم پکڑیں گے قیامت کے دن دردناک عذاب کے لیے۔ جتنی معصیتیں زیادہ ہوں گی، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے، اسی قدر پکڑ بھی ہولناک اور شدید ہوگی۔ وَنُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ یاد رکھو، ڈھیل دینے کے بعد ہماری جو پکڑ ہوگی بڑی شدید اور بڑی ہولناک ہوگی۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا نہیں دیکھا انسان نے؟ بے شک ہم نے پیدا کیا اسے من نطفہ سے، ایک حقیر قطرے سے۔ یہ بھی تمہاری قدرت کی دلیل ہے۔ اے انسان، ہڈیوں اور گوشت، پوست اور چمڑے سے بنا انسان، تو کس چیز سے بنا یہ بھی تو سوچ۔ ایک حقیر قطرے سے، اس ذات کی قدرت پر ایمان نہیں ہے؟ ایک حقیر قطرے سے اتنا بڑا ڈھانچہ بنانے والا، ہڈیاں بن گئی، گوشت بن گیا، پوست بن گئی، چمڑے بن گئے، بال بن گئے، دانت بن گئے، اس ایک حقیر قطرے سے بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو وہ ذات تجھے قبر سے نہیں اٹھا پائے گی، دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن جمع نہیں کرے گی؟ اس کی قدرت دیکھ تو، کیا ایک قطرہ پانی کا حقیر سا، اور اس سے کیا کچھ بن گیا، انسان، حیوان، جانور، کیا کچھ نہیں بنا، بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی دلیل پیش کی۔ سورہ یاسین کا اخیر دلائل قدرت سے بھرا ہوا ہے، جو ذات قطرے سے ایک انسان بنانے پر قادر ہے، پھر وہ انسان مر جاتا ہے تو وہ ذات اسی انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے۔ ایک ہے خلق اول اور ایک ہے اعادہ خلق۔ جو ذات خلقی اول پر قادر، اور خلقی اول بھی پانی کے قطرے سے ہوئی، وہ ذات اعادہ خلق پر قادر نہیں ہے، دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل پیش کی ہے اپنی قدرت کی، قیامت کو قائم کرنے کی قدرت کی۔ کیا نہیں دیکھا انسان نے؟ انا خلقناہ، بے شک پیدا کیا ہم نے اس کو من نطفہ سے، حقیر سے، قطرہ سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور پھر اچانک وہ، یہ اضاف فجائیہ، اچانک وہ خصیم، جھگڑالو بن جاتا ہے، مبین، کھلم کھلا، جھگڑا ہی تو ہے، ہماری وحی، ہمارے پیغام کو جھٹلا رہا ہے، جھگڑے کر رہے، نبی کو شاعر اور ساحر کہہ رہے، نبی کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، اللہ کی دلائل قدرت سے بغاوت اختیار کیے ہوئے۔ تو ہے کیا چیز؟ تیرا ابتدا اور تیرا انتہا کیا ہے؟ ابتدا ایک حقیر قطرہ،
پھر موت، قبر میں دبا دیا جانا، اور تھوڑا عرصہ گزرے گا تیرا یہ جسم دوبارہ غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا. یہ تیرا اختتام ہے. اور تو جھگڑا کر رہا ہے، اللہ کی آیات بینات کو جھٹلاتا ہے، شریعت سے مہادرائی کرتا ہے، نبی کی باتوں پر سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے. یہ خصیم مبین، کھلم کھلا جھگڑالو. حالانکہ یہ تیری ابتدا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور بیان کی اس نے ہمارے لیے مثال. مثال کیا؟ کہ ہم عاجز ہیں، قیامت قائم نہیں کر سکتے، قبروں سے مردوں کو نہیں اٹھا سکتے. ہمارے لیے مثال بیان کر رہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی خلق کو بھول گیا. خلق کیا ہے؟ کہ میں پہلے قطرہ تھا، حقیر سا قطرہ پانی کا، اس قطرے سے یہ سب کچھ بنا، گوشت، ہڈیاں اور تیرا پورا وجود اس قطرے سے. بھول گیا. ہمارے لیے مثال بیان کر رہا ہے عاجزی کی. ہم عاجز ہیں، قبروں سے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہیں. اپنی خلق کو دیکھ، اس خلق کو بھول گیا تو. ایک حقیر قطرے سے انسان بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اس کی قدرت پر ایمان نہیں ہے. وہی بات جو ذات خلق اول پر قادر ہے، وہ ذات اعادہ خلق پر قادر نہیں ہو سکتی. تو انسان ہمارے لیے مثال بیان کر رہا ہے عاجزی کی. ہم قبروں سے نہیں اٹھا سکتے. اپنی خلق کو بھول چکا، اپنی پیدائش کو بھول چکا. قال، کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو؟ ہڈیوں کو زندہ کون کر سکتا ہے؟ وہی رمیم، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. بوسیدہ ہڈیوں کو کفار قریش بعض بوسیدہ ہڈیوں کو لے کر آتے، نبی علیہ السلام کے سامنے انگلیوں میں اس کو مسلتے، وہ چورا چورا ہو جاتی، اور کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ یہ تو چورا چورا ہو چکی ہیں، بھر چکی ہیں. یہ انسان ہمارے لیے مثال بیان کر رہے. ہم عاجز ہیں. اپنی خلق کو دیکھ، تیری ابتدا کیا تھی، اور ہم نے ایک حقیر قطرے سے کیا بنا دیا. جو ذات اس خلق پر قادر ہے، وہ تجھے دوبارہ زندہ کرنے پر، قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر ہے. قل، کہہ دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا وہ اللہ جس نے اول بار ان کو پیدا کیا. الذی انشأھا، جس نے پیدا کیا ان ہڈیوں کو، اول مرہ، پہلی بار. جو پہلی بار ان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. وہ بکل خلق علیم، اور وہ اللہ ہر خلق کو خوب جاننے والا ہے. کوئی بات اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں، احاطہ قدرت سے باہر نہیں. جس نے ان چیزوں کو، ان انسانوں کو پہلی بار پیدا کر دیا، بنا ڈالا، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، یہ بھی قدرت کی دلیل ہے. جس نے بنایا تمہارے لیے من الشجر الاخضر، ہرے بھرے سبز درخت سے، نارن، آگ. یہ نارا، یہ جعل کا مفعول ہے، یعنی جعل نار، جس نے آگ بنا دی ہرے بھرے درخت سے. درخت جب ہرا بھرا ہوتا ہے، وہ پانی سے بھرا ہوتا ہے، اور پانی اور آگ میں تناقض ہے. جہاں پانی ہوگا وہاں آگ نہیں ہوگی، جہاں آگ ہوگی وہاں پانی نہیں ہوگا. اللہ نے اس ہرے درخت میں جو پانی سے بھرا ہوا ہے، اس سے آگ پیدا کر دے. ویسے پانی کھڑا، اس پر آگ آپ جلا کر دکھائیں، مگر تمہاری منفعت کے لیے، تمہارے فائدے اور کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کو اس قابل کر دیا کہ وہ آگ کو قبول کر لیں. یہ بھی ایک قدرت کی دلیل اس کی. جو ذات ہرے بھرے درختوں سے، جو پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ان سے آگ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو اس کی قدرت پر کیا شک ہے تمہیں؟
تو الذی جعل لکم، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے، من شجر الاخضر، ہرے درختوں سے، نارن آگ، حالانکہ درختوں میں، ہرے درختوں میں پانی ہوتا ہے اور پانی آگ قبول نہیں کرتا، مگر یہ درخت قبول کرتے ہیں اللہ کی قدرت سے اور اس کی توفیق سے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، یہ اذا فجائیہ، پھر اچانک تم اس سے جلاتے ہو، آگ جل جاتی ہے اور وہ آگ تمہارے کام آتی، اس سے تم کھانے تیار کرتے ہو اور دیگر جو منفعتیں وہ پوری حاصل کرتے ہو۔ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، اولیسا کیا نہیں ہے، الذی وہ ذات، خالق جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو۔ ایک اور دلیل لے لو، یہ آسمان تیرے سامنے کھڑے ہیں، زمین تیرے سامنے موجود ہے، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے آسمان، یہ کس نے پیدا کیے؟ ان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، کن کہہ کر پیدا کرنے والا ہے۔ اور اے انسان، ان آسمانوں کے سامنے، ان زمینوں کے مقابلے میں اپنے وجود کو دیکھ لے، کیا ہستی ہے تیری؟ آسمانوں کے سامنے تو کیا ہے؟ زمینوں کے سامنے تو کیا ہے؟ آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ زمینیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تو ذات تجھے پیدا نہیں کر سکتی، تجھے اٹھا نہیں سکتی دوبارہ قبر سے۔ ہماری اس قدرت پر، اس وحدانیت کی دلیل پر غور کر۔ آسمان کس نے بنا ڈالے؟ زمینیں کس نے پیدا کی؟ اتنے وسیع آسمان بغیر سہارے کے کھڑے کر دیے۔ ہماری قدرت کاملہ کی دلیل تیرے سامنے۔ ان آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا تجھے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، جبکہ تجھے پہلے بھی ایک بار پیدا کر چکے، تیرے اعادہ پر قادر نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، پس کیا نہیں الذی وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بقادر قادر، علی ان یخلق مثلہم، اس بات پر کہ وہ پیدا کر دے ان جیسا، ان کا مثل پیدا کر دے اور ان کو پیدا کر قبروں سے اٹھائے اور قیامت قائم کر دے، معاشرے کے میدان میں جمع کر دے۔ انہیں وہ قادر نہیں ہے؟ تمہاری حیثیت کیا آسمانوں اور زمینوں کے مقابلے میں؟ کہ ذات آسمان پیدا کرنے پر قادر، زمینیں پیدا کرنے پر قادر، ذات تمہارا مثل پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، جبکہ ایک بار تمہیں پیدا کر چکا، دوبارہ پیدا کرنا ہے، تمہیں اٹھانا ہے قیامت کے دن۔ تو کس بات پر تمہارے انکار کی بنیاد ہے؟ سوائے بہانے کے، نبی کی نبوت کے انکار کا اور کوئی چیز نہیں۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیوں نہیں؟ وہی بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا، الخلاق مبالغہ کا صیغہ فعال کے وزن پر، العلیم مبالغہ کا صیغہ فعیل کے وزن پر، اور یہ خبر معرف باللام ہے، حسر کا معنی وہی ہے خلاق اور وہی ہے علیم، وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا اور وہی ہے بڑا جاننے والا، خوب جاننے والا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ چھوڑو ان باتوں کو، اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، آسمان بنانا، زمینیں بنانا، انسانوں کو پیدا کرنا اور اس کو دوبارہ اس کا اعادہ قیامت قائم کرنے کے لیے، کوئی چیز بڑی کوئی چیز چھوٹی، ان باتوں کو چھوڑو۔ اس ذات کی بات ہو رہی ہے جو کن کہہ کر ہر چیز پیدا کرنے پر قادر۔ اللہ کے لیے کیا مشکل، کیا آسان، کیا بڑا اور کیا چھوٹا؟ آسمان بڑے، انسان چھوٹا، زمینیں بڑی اللہ نے بنا دی۔ اس بڑے چھوٹے کی بحث نہ کرو، اول اور اعادہ کی بحث نہ کرو۔ جو ذات کن کہہ کر ہر شے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو ساری باتیں غلط ہیں۔ پھر یہ ساری جس تفسیر میں تم کھو رہے ہو، کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں۔ یہ باتیں تمہیں سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں،
مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ جب کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، کن کہہ کر بنانے پر قادر۔ قیامت قائم ہوگی، وہ کن کہے گا اور سارے مردے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے، محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ کہ اس کی قدرت، انما امرہ، بے شک اس کا حکم، اس کا امر، اذا اراد شیئا، جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول، وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی۔ تو ذات کی قدرت میں شک ہے، فلاں چیز بڑی فلاں چیز چھوٹی، خلق اول، اعادہ خلق، ان ساری باتوں کا یہاں کوئی مجال ہی نہیں۔ جو ذات کن کہہ کر ہر شے پیدا کرنے پر اور بنانے پر قادر، اس کی قدرت کی باتیں کرتے ہو۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ، جس کے ہاتھ میں، ملکوت کل شیء، ہر شے کی بادشاہت، بڑی بادشاہت، ملکوت مبالغے کا صیغہ، جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی تم نے معبود بنا رکھے ہیں وہ تو کھجور کی گٹھلی تو کیا، گٹھلی کے چھلکے تک کے مالک اور قادر نہیں۔ گٹھلی کو توڑو، اندر ایک دھاگا نکلتا ہے، دھاگے تک کے مالک نہیں ہے۔ ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ پھر ان ساری باتوں کے حساب ہوں گے۔ کیا تمہاری باتیں اور کیا تمہاری یہ محاذرائیاں، یہ بغاوتیں شریعت سے، اللہ کے امر سے دوریاں، اللہ پر مثالیں کسنا، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ کوئی چیز بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم توحید کی توفیق دے، اس کی قدرت کاملہ کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔